السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدین اجمعین۔ اما بعد، معزز حاضرین اکرام و سامعین عظام، آج ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاثانی الحسنی والحسینی الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور و معروف کتاب جو رموز و اسرار کا ایک بحر بے کنار اور ایک بحر زخار ہے، اور تصوف کا ایک بہتا دریا ہے جس کی کوئی مثل اور مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ ایسی مایہ ناز تصنیف جس کو علماء اکرام اور مشائخین عظام فتوح الغیب کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، اور سلسلہ قادریہ میں اس کتاب کی بہت ہی اہمیت، اس کتاب کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے، اور سلسلہ قادریہ میں اس کتاب کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور اس کتاب کو اپنا ورد اور وظیفہ بنایا گیا ہے۔ اسی لیے اس کتاب کی متعدد دفعہ شرحیں لکھی گئی، مختلف مقامات سے اس کی نشر و اشاعت ہوئی، اور اس کی مختلف شرحیں لکھی گئیں اردو میں، فارسی میں اور مختلف زبانوں میں۔ آئیے آج ہم فتوح الغیب کے درس کا آج آغاز کر رہے ہیں۔ تو یہ کافی بابرکت کتاب ہے، اور اس میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تصوف سے متعلق بہت سارے اسرار و رموز بیان فرمائے ہیں، اور سالکین اور مریدین کے لیے یہ ایک بہت ہی انمول تحفہ ہے، جو سلوک طے کرتے ہیں مریدین اور جن کو سالکین کہا جاتا ہے، ان کے لیے بے انتہا اور انمول تحفہ ہے، کہ ان کے لیے بیش قیمت تحفہ ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزوں کو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ سلوک طے کرنے والوں کے لیے یہ لازوال نعمت ہے۔ تو آئیے آج ہم اس کتاب کا، اس کتاب فتوح الغیب کا آغاز کرتے ہیں۔ بیاد حضرت جلالۃ العلم حضرت العلامہ مولانا سید شاہ حبیب اللہ الجیلانی قادری المعروف رشید پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بدر ملت حضرت سید شاہ بدر الدین الجیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی رحمۃ اللہ علیہ المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگان دین کی یاد میں ہم آج اس کتاب یعنی فتوح الغیب کا درس آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ فتوح الغیب ہے، اس کی اصل جو مصنف ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ہم اس فتوح الغیب کو اس شرح کے ساتھ سماعت فرمائیں گے جس کو حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوپر وارد ہونے والے
اور الہامی چیزیں جو شروحات ان پر کھلتی گئی، ان شروحات کے ذریعے اس فتوح الغیب کی آپ نے شرح فرمائی ہے۔ تو اور یہ شرح بھی بہت ہی بہترین شرح ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح فارسی میں فرمائی۔ اس شرح کو ہم سماعت فرمائیں گے، اور اس شرح کا ترجمہ علامہ ظہور احمد جیلانی، علامہ ظہور احمد جلالی، علامہ ظہور احمد جلالی نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے۔ تو ہم کتاب پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور شرح عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کے ساتھ جو اس کتاب کی فتح الغیب کی جو شرح لکھی گئی، اس شرح کو ہم سماعت فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیں اس میں 80 مقالات ہیں جو پیران پیر نے اپنے مریدین اور سالکین کو درس اور بطور وعد و نصیحت کے فرمائے ہیں، اور ہر ایک مقالہ الگ الگ جداگانہ اسرار و رموز سے بھرا ہوا ہے اور تصوف سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ سالکین کے لیے اور جو اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت ہی لازوال نعمت ہے، ان لوگوں کے لیے بہت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ تو آئیے کچھ اس کتاب کے بارے میں مختصر گفتگو کر کے اس کتاب کو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش گفتار۔ فتوح الغیب حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کی نہایت بابرکت تصنیف ہے، جس کا ایک ایک لفظ معارف سے پر اور ہر مقالہ اسرار و رموز کا بحر بے کنار ہے۔ حضرت سلطان ملک ولایت نے توحید کی حقیقت، رسالت کا عرفان، توکل و ایقان، تقاضۂ ایمان، مرتبہ انسان، جسم تا جان، ہر قسم کے عرفانی اور روحانی مباحث و فتوحات سے اس صحیفہ لاثانی کو مزین فرمایا۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کے مشائخ سلسلہ کا مزاج اگر حقیقی معنوں میں سمجھنا ہو تو اس کتاب کا مطالعہ مستقل بنیادوں پر اپنے معمولات حیات کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اگر سلسلہ قادریہ مشائخ کے سلسلہ کا مزاج اگر حقیقی معنی میں سمجھنا ہے تو اس کتاب کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس کا ورد کرنا اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا، یہ صحیح طریقہ ہے جو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ مکہ شریف میں آج سے تقریباً 400 سال پہلے ایک شیخ طریقت اور محدث کبیر مقیم تھے، جن کا نام نامی اسم گرامی شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ مکے میں ایک عالم جلیل، صوفی باصفا، محدث کبیر جن کا نام عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ تھا، انہوں نے اپنے قابل فخر کئی شاگردوں میں سے ایک شاگرد حضرت اور جو ان کے مرید بھی تھے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ فتوح الغیب حاصل کر کے اس کا مطالعہ خوب لگن سے کرو، خوب محنت سے، خود شوق سے اس کا مطالعہ کرو۔ یعنی شیخ نے اپنے مرید سے کہا، حضرت شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ان کے مرید بھی ہوتے ہیں، یعنی عبدالحق محدث دہلوی کو ان کے شیخ طریقت حضرت عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فتوح الغیب یعنی پیران پیر کی کتاب، یہ کتاب فتوح الغیب، اس کتاب کو حاصل کرو اور حاصل کر خوب لگن سے، خوب شوق اور ذوق کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرو۔ شیخ محقق حضرت امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1052 ہجری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تلاش شروع کی، اس کتاب کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کی، جو آخرکار انہیں ہندوستان کے ایک قادری بزرگ کی وساطت سے مل گئی۔ یہ کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کے پیر طریقت نے تو حکم فرما دیا تھا، لیکن وہاں پر یہ کتاب آپ کو میسر نہیں ہو سکی۔
پھر یہ کتاب کی جستجو میں، اس کتاب کی لگن میں، اس کتاب کی تلاش میں جب آپ ہندوستان تشریف لائے اپنے وطن، وہاں پر بھی تلاش کیا تو پھر یہ کتاب آپ کو حاصل ہوئی۔ ایک سلسلہ قادریہ کے ایک میاناز بزرگ کی وسادت سے، ان کے ذریعے سے آپ کو یہ کتاب موصول ہوئی، یہ کتاب حاصل ہو سکی۔ اور پھر سلسلہ عالیہ قادریہ کے ایک اور بزرگ رونق لاہور صاحب مرتبہ عالی حضرت شاہ ابو المعالی قادری کرمانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1024 ہجری کے ارشاد اور فرمان کی تعمیل میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کتاب لاجواب کی تشریح اور ترجمہ فارسی زبان میں کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک بزرگ کے حکم پر، ان کے ارشاد پر عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح الغیب کا فارسی میں ترجمہ اور اس کی تشریح فرمائی، اور آج ہم اسی کا ترجمہ اور تشریح سماعت فرما رہے ہیں۔ جو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فارسی میں ترجمہ اور فارسی میں شرح کی تھی، اس کا ترجمہ اردو میں ترجمہ علامہ ظہور احمد جلالی نے کیا ہے، اس ترجمے کا ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ شیخ محقق حضرت شاہ ابو المعالی سے کمال درجہ عقیدت رکھتے تھے، یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ سے بے انتہا عقیدت تھی، آپ کو محبت تھی۔ شرح مشکات اشعۃ اللمعات نے جو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت بابا شاہ ابو المعالی علیہ رحمہ کے کہنے پر ہی تحریر فرمایا تھا۔ یعنی اشعۃ اللمعات جو مشکات المصابیح کی شرح ہے، اس شرح کو بھی آپ نے حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اور آپ کے ارشاد پر تحریر فرمایا تھا، تو یہ بھی آپ نے انہی کے حکم پر فتوح الغیب کی بھی شرح فرمائی ہے۔ یہ شرح فتوح الغیب ہندوستان میں متعدد بار شائع ہوئی ہے، کئی دفعہ یہ کتاب شائع کی گئی ہے۔ الغرض، اب آئیے حاضرین اکرام اور معزز سامعین اکرام، اب پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل کتاب فتوح الغیب کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کچھ بنیادی اور ابتدائی معلومات تھی جو آپ کے گوشے گزار کرنا بہت ہی میں ضروری سمجھتا تھا، اس لیے یہ ابتدائی چیزیں فتوح الغیب کے بارے میں، یہ کیسے پہنچی اور اس کا ترجمہ اور اس کی شرح کیسے مراحل سے طے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے، ان چیزوں کو آپ کے پیش نظر رکھنا بہت ضروری سمجھا، اس لیے کچھ چیزیں آپ کے گوشے گزار کر دیا۔ اب یہاں سے باضابطہ طور پر فتوح الغیب کا ہم آغاز کرتے ہیں، یعنی جو خطبات امام ربانی پیر لاثانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبات ارشاد فرمائے، ان خطبات کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ آئیے ہم ان خطبات کے اور ان مقالات کے آغاز کرنے سے پہلے ابتدا میں آپ کا خطبہ ہے، پھر اس کے بعد مقالہ ہے، تقریباً 80 مقالہ ہے۔ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سلسلے وار یہ مکمل کتاب ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم سب سے پہلے ابھی اس کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ پر فاتحہ ایصال ثواب کریں گے، اور میں بھی اس لیے اپنے لیے یہ باعث شرف سمجھتا ہوں کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب کی ریکارڈنگ کے ذریعے ہمیں بھی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیوضات و برکات سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے، اور سننے اور سنانے والوں کو بھی آپ کے فیوضات اور برکات سے مالا مال فرمائے، اور جو اصحاب دام درہم سخن اس ریکارڈنگ کرانے میں حصہ لے رہے ہیں، ان کو بھی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوضات اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ پڑھیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ الفاتحہ الی حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وبارك وسلم. اے بار اس کتاب کی وسادت سے ہم تمام کو، سننے اور سنانے والوں کو، ریکارڈنگ کرنے والوں کو، تمام کو پیران پیر غوث اعظم صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوضات اور برکات سے اور آپ کی نوازشات اور آپ کی عنایات سے ہم سب کو مالا مال فرما، اور اس کتاب میں جو کچھ ہدایات اور پند و نصائح کی جا رہی ہیں اس پر ہمیں سننے اور سنانے والوں کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کتاب کے ذریعے ہمیں بھی اے بارلا اپنے مقربین میں، اپنے محبوبین میں جگہ عطا فرما، ہمیں بھی اپنے اولیاء میں ہمارا شمار فرما، اور پیران پیر غوث اعظم صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک ہماری گردنوں پر بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اب باضابطہ طور پر ہم اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب پہلے عربی خطبہ ہم سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین اولا وآخرا ظاہرا وباطنا عدد خلقه ومداد کلماته وزینة عرشه ورضا نفسه وعدد كل شفع ووتر ورطب ويابس وجميع ما خلق ربنا وزراء وبراء أبدا دائما سرمدا طيبا مباركا الذي خلق فسوى وقدر وأمات وأحيا وضحك وأبكى وأقرب وأدنى ورحم وأخزى وأطعم وأسقى وأسعد وأشقى ومنع وأعطى الذي بكلماته قامت السماوات السبع الشداد بها رست الرواسي والأوقاد واستقرت الأرض المهاد فلا مقنوطا من رحمته ولا مأمونا من مكره وغيره وإنفاذ قضيته وفعله وأمره ولا مستكنفا عن عبادته ولا مخلوا من نعمته فهو المحمود بما جنى والمشكور بما زوى ثم الصلاة على نبيه محمد المصطفى الذي من اتبع ما جاء به اهتدى ومن صرف عنه ضل وارتدى النبي الصادق المصدوق الزاهد في الدنيا الطالب الراغب في الرفيق الأعلى المجتبى من خلقه المنتخب من بريته الذي جاء الحق بمجيئه وزهق الباطل بظهوره وأشرقت الأرض بنوره ثم الصلوات الوافيات والبركات الطيبات والزاكيات والمباركات عليه ثانيا وعلى الطيبين من آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان الأحسنين لربهم فعلا والأقوامين له قيلا والأصوبين إليه طريقا وسبيلا ثم تضرعنا ودعاؤنا ورجوعنا إليه ربنا ومنشينا وخالقنا ورازقنا ومطعمنا ومسقينا ونافعنا وحافظنا وكالينا ومحيينا والذئاب والدافع عنا جميع ما يؤذينا ويسوءنا كل ذلك برحمته وتحيته وفضله ومنته بالحفظ الدائم في الأقوال والأفعال في السر والإعلان والإظهار والكتمان والشرة والرخاء والنعمة والبأساء والضراء إنه فعال لما يريد والحاكم لما يشاء والعالم بما يخفى المطلع على الشيون والأحوال من الزلات والطاعات والقربات السامع الأصوات المجيب للدعوات لما يشاء لمن يشاء وأراد من غير تنازع وتردد أما بعد فإن نعم الله على العباد كثيرة متواترة في آناء الليل وأطراف النهار والساعات واللحظات والخطرات وجميع الحالات كما قال الله تعالى
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فلا يدان لي ولا جنان ولا لسان في إحصائها وإعدادها فلا يدركها التعدد ولا تضبطها العقول والأذهان ولا يحصيها الجنان ولا يعبرها اللسان فمن جملة ما مكن من تعبيرها اللسان وإظهارها الكلام وكتبها البنان وتفسيرها البيان وكلمات برزت وظهرت لي من فتوح الغيب فخلت في الجنان فاشتغلت المكان فانتجها وأبرزها صدق الحال فتولى إبرازها لطف المنان ورحمة رب الأنام في قالب صواب المقال محجة لمريد الحق والطلاب فمن ذلك قال رضي الله تعالى عنه المقالة الأولى لا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من 3 أشياء أمر يمتثله ونهي يجتنبه وقدر يرضى به. معزز حاضرین اکرام و سامعین عظام، یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عربی خطبہ تھا جو ابھی ہم نے جس کی عبارت ابھی ملاحظہ فرمایا. اب اس کا ترجمہ اور تشریح ہم سماعت فرمائیں گے. تو معزز حاضرین اکرام، یہاں پر ایک اور چیز میں یہاں پر ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. یہ شرح ہے فتوح الغیب کی. ہم در حقیقت فتوح الغیب ہی پڑھ رہے ہیں. اب رہا اس کا ترجمہ، کیونکہ ہم عربی نہیں سمجھ سکتے اس لیے علماء کرام نے عربی کو اردو میں فرمایا ہے. اس لیے ہم عربی سے ٹرانسلیشن کیا ہوا اردو ترجمہ شرح کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میں اپنی طرف سے شرح لکھنے کے لیے جو بنیادی چیزیں، کوئی بھی چیز کی شرح لکھی جاتی ہے تو اس میں جو اصول ضوابط جو لکھے جاتے ہیں اسے علم، اس فن کی تعریف اور اس کے غرض و غایات اور اس کا حکم، الغرض، یہ بہت ساری چیزیں اس سے منسلک ہوتی ہیں. تو شرح لکھنے کے وقت یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، لیکن اور خطبہ لکھا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ ساری چیزیں یہاں پر کوئی چیز نہیں لکھوں گا، کیونکہ میرے پیش نظر پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے وہی کافی ہے. میری یہ مجال نہیں کہ اس خطبے کو چھوڑ کر کوئی اور خطبہ لکھوں. میری یہ مجال، یہ میرا جرأت نہیں ہے کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ لکھنے کے بعد میں کوئی اور علمی گفتگو کروں اور کوئی بحث کروں اور کوئی یہاں پر چیزیں لکھوں. یہ میری ہمت اور جرأت نہیں ہوئی اس بارے میں. اس لیے میں نے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے ہی اس کتاب کو شروع کر دیا. اپنی طرف سے کوئی خطبہ یا کوئی اور چیزیں اس میں ایڈ نہیں کیا، کوئی اور چیزیں اس میں شامل نہیں کیا. تو آئیے ابھی ہم نے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سماعت فرمایا ہے. اب اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح سماعت فرمائیں گے. اور یاد رکھیں ان دروس کو سنتے وقت وہ پیران پیر کا مجموعہ یاد رکھیں، وہ پیران پیر کے پند و نصائح، وہ کس کیفیت، وہ کس حال میں اپنے مریدین معتقدین کو کیسے ارشادات فرماتے تھے اور وہ کیسی کیفیت ان پر طاری ہوتی تھی. وہ احوال اور ان واقعات کو اپنے پیش نظر رکھیں، اس کو اپنے ذہن میں لائیں، ان واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سنیں تاکہ ہم پر بھی کچھ احوال وارد ہو اور کچھ ہمارے دلوں کی کیفیت بدلے اور ہمارا باطن بھی کچھ سنوریں اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ابتدا میں اب یہ تو خطبہ ہے، اس کے بعد اصل دروس مقالات سے شروع ہوتے ہیں. اب اس خطبے میں بھی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں. آئیے آپ اب اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی تشریح سماعت فرمائیں گے. تمام تعریفیں خدائے عز و جل کے لیے ثابت ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اول و آخر میں، ظاہر و باطن میں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کے اسماء و صفات کی مقدار کے مطابق، اس کے عرش عظیم کے وزن کے برابر اور اس کی رضا کے برابر، جیسے کہ وہ ذات کریم کامل الصفات راضی ہو
اور ہر جفت و طاق کے شمار کے برابر، ہر خشک و تر کے برابر۔ امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس کی بھی کچھ کلمات کی توضیح اور تشریح کی ہے، اس کو ہم بعد میں سماعت فرمائیں گے، یہ ترجمہ سماعت فرما لیں گے پہلے۔ اور جو کچھ ہمارے پروردگار نے تقدیر کیا، پیدا کیا اور پھیلایا، ہمیشہ ہمیشہ اور پاکیزہ حمد سب سے بڑھ کر، یعنی وہ خدا جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر ان کی پیدائش، شکل و صورت کی تخلیق کو سیدھا اور برابر کیا، تقدیر و اندازہ کیا اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ وہ ذات جس نے قلوب و اجسام کو زندگی اور موت دی، ہنسایا اور رلایا، بعض کو اپنی بارگاہ میں فضل و رحمت کے قریب کیا اور بہت قریب کیا، ایک پر مہربانی کی اور دوسروں کو رسوا کیا اور دوسرے کو رسوا کیا، کھلایا اور پلایا، ایک کو نیک بخت کیا اور دوسرے کو بدبخت، ایک پر بخشش فرمائی اور دوسرے کو محروم رکھا، جس کے حکم سے 7 قوی اور مضبوط آسمان قائم ہیں، پہاڑ ثابت و استوار ہیں، جیسے پانی پر لنگر انداز ہوں اور میخوں کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہوں، اور بچھے ہوئے فرش زمین نے آرام و قرار پایا ہے۔ تو ذات حق تعالی کی رحمت و مغفرت سے کوئی مایوس نہیں کیا گیا، اور کوئی اس کی خفیہ تدابیر، آزمائش اور آفتوں سے، اس کے احکام اور فرمودات کے نفاذ اور جاری کرنے سے مامون نہیں ہے، اور کوئی شخص اس کی بندگی سے ننگ و عار محسوس نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کی نعمت سے کوئی خالی ہے۔ اس کی عطا اور نعمت سے نوازنے اور مہربانی فرمانے پر تعریف کی گئی ہے، اور بلا و محنت کے روک لینے پر شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد درود اور رحمت نازل ہو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس شخص نے آپ کے لائے ہوئے دین کی اتباع کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس شخص نے آپ سے اور آپ کے دین سے روگردانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ صادق و مصدوق نبی ہیں، دنیا کی خواہش نہیں رکھتے، رفیق اعلیٰ کے طالب اور اس کی طرف راغب ہیں۔ وہ پروردگار عالم کی تمام مخلوق میں برگزیدہ اور تمام آفرینش میں چنے ہوئے ہیں، جن کی آمد سے دین حق نے ثبات و قرار پایا، اور آپ کے یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے وہ راست اور درست ہے۔ ظہور سے باطل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے باطل جاتا رہا، پھر آپ پر کامل و پاکیزہ برکتیں اور افزوں اتر آسائش ہمیشہ ہمیشہ ہو، اور درود و سلام ہو آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب اور اس احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں پر، جو اپنے کردار میں مخلوق میں بہت زیادہ نیک، گفتار میں بہت زیادہ سچے، اور راہ مقصود تک رسائی اور اس پر چلنے کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ درست ہیں۔ پھر ہر وقت ہماری تضرع و دعا اور جمیع اوقات و احوال میں ہمارا رجوع اس کی طرف ہے، جو ہمارا پروردگار اور عدم سے وجود میں لانے والا ہے، ہمیں درست اندازے کے مطابق پیدا کرنے والا، کھلانے پلانے والا، نفع و نقصان دینے والا، آفات ظاہری سے محفوظ اور دنیا و آخرت میں باطنی خطرات سے نگہبانی فرمانے والا ہے، حیات جسمانی و روحانی کے ساتھ زندہ کرنے والا، اور تمام رنجیدہ اور غمناک کرنے والی اشیاء کو ہم سے دور اور دفع کرنے والا ہے۔ یہ تمام نعمتیں اس کی رحمت، مہربانی، بخشش اور احسان کرنے اور ہمیشہ حفاظت میں رکھنے سے ہے۔ وہ گفتار و کردار، نہاں و اشکارا، اظہار و اخفا، سختی و سستی، تنگی و فراخی اور نرمی و گرمی میں حفاظت فرماتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس چیز کے متعلق چاہتا ہے حکم دیتا ہے، دوسروں پر مخفی اشیاء کو جانتا ہے، لغزشوں، طاعتوں، عبادتوں اور ہر حال وہ ہر کام سے واقف ہے، آوازوں کو سنتا ہے بغیر کسی نزاع و تردد کے۔ جس شخص کے لیے جس چیز کے متعلق ارادہ کرتا ہے اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔
حمد و صلات اور تضرع و دعا کے بعد میں کہتا ہوں کہ رات دن کی ہر ساعت، ہر لحظہ، ہر خطرہ دل اور ہر حال میں پے در پے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ نیز فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شمار کرنے کے لیے نہ مجھ میں طاقت ہے اور نہ ہی دل اور نہ ہی زبان کو یہ قوت حاصل ہے کہ اس سلسلے میں کام آ سکے، ان نعمتوں کی گنتی کر سکے۔ نہ دل ان کی گنتی کر سکتا ہے ان نعمتوں کی، نہ زبان نہ دل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ عقول و اذہان ان سا ضبط نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو عقلیں دنگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں ہم پر، دل احاطہ کرنے سے عاجز اور زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تو ان تمام نعمتوں میں جن کی تعبیر کے لیے زبان کو، اظہار کے لیے کلام کو، لکھنے کے لیے انگلیوں کو، اور ان کی تفسیر و تشریح کے لیے بیان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت بخشی، اور فتوح الغیب سے ظاہر ہونے والے کلمات سے کچھ یہ ہیں جو حضرت شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں کہ وہ عالم غیب کی فتوح سے مجھ پر ظاہر ہوئے ہیں اور لوگوں کے قلوب میں بیٹھ گئے اور مکان کو بھر دیا، پھر حال و قال کی موافقت ظہور پذیر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمت حفاظت سے ان کلمات کو ظاہر بنوں کے لسان و قلم، یعنی زبان اور قلم کی نوک سے لانے کی توفیق بخشی، اور مخلوقات کی پروردگار کی رحمت یہ ہوئی کہ صحت گفتار میں غلطی نے راہ نہیں پائی، یعنی جو کچھ آپ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں اظہار نعمت کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر، اللہ تعالیٰ کی جو آپ پر کرم نوازی کے طور پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم کی وجہ سے ہے۔ اور مریدین و طالبین راہ حقیقت کو درمیانی راہ کے قریب تر لانے کی طرف حجت ٹھہری، یعنی یہ کتاب کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ راضی ہو اور شیخ کو اپنے سے راضی کر دے، آمین ثم آمین۔ یہ خطبے کا ترجمہ ہوا جو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے۔ اب یہاں سے المقالۃ الاولیٰ ہے، یعنی پہلا مقالہ، اس کے 80 مقالہ جات ہیں، 80 مقالہ جات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مقالہ بمقالہ روز بروز انشاءاللہ جیسے بھی اللہ مقدور کرے گا اس کو ہم مقالہ جات درس واری اور سلسلہ وار ہم اس کو سماعت فرمائیں گے۔ اب یہ اس خطبے کی کچھ تشریح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمائی ہے، وہ تشریح سماعت فرما لیں گے۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ثابت ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی عالم ملک و ملکوت، جن و انس، حیوانات و نباتات و جمادات اور تمام افراد انسانی کا۔ ہر فرد انسانی صورتاً عالم صغیر ہے، یعنی صورت، شکل و صورت، جسم و جان، جثے کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ عالم صغیر ہے، یعنی پوری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، وہ ساری کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے۔ ساری کائنات کا نچوڑ ہے انسان، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اس میں بنایا ہے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے انسان عالم صغیر کہا جاتا ہے انسان کو، اور حقیقت میں اگر کہا جائے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ انسان حقیقت میں عالم کبیر ہے، حقیقت میں انسان عالم کبیر ہے۔ ظاہری طور پر تو انسان عالم صغیر ہے اور پوری کائنات یہ عالم کبیر ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پھر یہ عالم انسان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان ایک دکھنے میں چھوٹا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی تجلیات اور اس کے صفات کا انسان ہی مظہر ہے، اس لیے حقیقت میں انسان عالم کبیر ہے، فرمایا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔
اول و آخر میں، یعنی جو پیران پیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام عالمین کا رب ہے، اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اول و آخر میں، اولاً و آخراً، ظاہراً و باطناً، عدد خلقی و مداد کلماتی ہیں، ابتدا میں، آخر میں، ظاہر میں، باطن میں، اس کے کلمات کے برابر، اس کے مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور شفا و وتر، طاق اور جفت کے برابر، اور خشک و تر کے برابر اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ یعنی مبدا و معاد، مبدا و معاد، اول و آخر یعنی کائنات کی ابتدا اور کائنات کی انتہا تک اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، یا ازل سے ابد تک، یعنی کائنات کی ابتدا سے لے اب تک انتہا تک، یا دنیا و آخرت میں ہر کام کے اول و آخر میں، یا دنیا میں بھی اللہ کے لیے تعریف ہے، آخرت میں بھی اللہ کے لیے تعریف ہے، اور ہر کام کے اول و آخر میں۔ یا فرما رہے ہیں کہ جو اولاً و آخراً فرمائیں آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں اور انتہا میں، یعنی یہ کتاب کا آغاز ہوا، آغاز میں بھی اور اختتام میں بھی، یہ درس کا آغاز ہوا، اس کے آغاز میں بھی اور درس کے اختتام میں بھی، کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہیں اس کے اول میں بھی تعریف ہے اللہ کے لیے، آخر میں بھی تعریف ہے۔ ظاہراً و باطناً، اس کی تفسیر فرما رہے ہیں، اس کی شرح فرما رہے ہیں عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی دل میں اور زبان پر اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے، دل میں بھی تعریف ہے، زبان پر بھی تعریف ہے، یا عالم ارواح و اشباح میں، یا اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پیران پیر کے الفاظ ہیں، وہ معانی کا اپنے اندر گہرا سمندر رکھتے ہیں، اب اس کے سمندر میں جو جتنا غوطہ لگا سکتا ہے اس کو اتنا اس میں سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک دوسرا معنی، دوسری شرح اس کی یہ فرما رہے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ عالم ارواح و اشباح میں، یعنی عالم ارواح اس عالم سے پہلے، یہ عالم خلق ہے، اس سے پہلے جو ہمارا ابھی ہمارا جسم نہیں تھا، ہماری روحیں تو تھی لیکن ہمارا جسم نہیں تھا، تو اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ یہ دنیا سے پہلے کا جو عالم ہے اس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ یا اللہ کی تعریف ہے عالم ارواح میں بھی، عالم اشباح، یعنی یہ جو ہم ایک مجسمہ، ایک شکل، ایک شبیہ، ایک صورت لے کر آئے ہیں، اس کو عالم خلق بھی کہتے ہیں، عالم شہادت بھی کہتے ہیں، تو یہ عالم میں بھی اللہ کے لیے تعریف ہے، گزشتہ عالم یعنی عالم ارواح میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ یا ظہور کے بعد مرتبہ خالقیت میں، یا ظہور سے پہلے بطون کی حالت میں مرتبہ احدیت میں، اللہ اکبر۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ ظہور کے بعد عالم خالقیت میں جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ظاہر فرمایا تب بھی اللہ کے لیے تعریف ہے، یا ظہور سے پہلے بطون کی حالت میں مرتبہ احدیت میں، یعنی اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کو ابھی ظاہر نہیں فرمایا تھا، بس وہ تھا، ہو تھا، اس وقت نہ اب تھا، نہ تب تھا، نہ یہ تھا، نہ وہ تھا، نہ وقت تھا، نہ دن تھا، نہ رات تھی، کچھ نہیں تھا، اس وقت میں بھی اللہ کے لیے تعریف ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ظاہر فرمایا، تو اپنے آپ کو ظاہر کرنے سے پہلے بھی اللہ کے لیے تعریف ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے بعد بھی اللہ کے لیے تعریف ہے۔ عدد خلقی و مداد کلماتی ہیں، یا کلام قدیم اور اس کی معنی و ارشادات، یعنی تمام افراد کائنات کے برابر، کیونکہ تمام افراد کائنات خواہ علویات سے ہو یا سفلیات سے ہو، جفت و طاق کے زمرے میں آتی ہے، یعنی چاہے طاق عدد ہو یا جفت ہو، تمام کائنات میں جو چیزیں ہیں، عالم علوی کی ہو یا عالم سفلی کی ہو، یہ دونوں عالموں کی، کائنات کی ہر فرد کے برابر اللہ کے لیے تعریف ہے۔ رطب و یابس، یعنی خشک و ترک، ہر سوکھی اور کچی چیز کے برابر کائنات میں یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا اللہ تعالیٰ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کائنات میں خشک و ترک جو کلام مجید میں موجود نہ ہو۔ تو کوئی بھی چیز لے لے، یا تو وہ خشک ہوگی یا تو تر ہوگی، یا تو کچی ہوگی یا تو سوکھی ہوگی۔ تو فرمایا کہ خشک و تر کے برابر تعریف ہے اللہ کے لیے۔
دراصل کتاب مبین میں بیان کردہ تمام معلومات ثابتہ سے کنایا ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ پیران پیر نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ولا رطبن ورطبن ویابسن، جو یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو کلام میں ارشاد فرمایا ولا رطبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، یعنی ایسی کوئی شے نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو، ہر خشک و تر چیز قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس سے کنایا کرتے ہوئے صاحب کتاب یعنی پیران پیر یہ فرما رہے ہیں کہ کائنات کی ہر شے کے برابر اللہ کے لیے تعریف ہے، یعنی کائنات کی ہر شے چاہے خشک ہو تک تر ہو وہ سب اللہ کی تعالیٰ کی تعریف میں۔ خلق و زرع و برع، ان الفاظ کی تشریح فرما رہے ہیں عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ تینوں الفاظ لغات میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ خلقہ میں تقدیر و اندازہ کرنے کے معنی، زرع میں نشر و پراگندہ کرنے، اور برع میں گھڑنے اور اثر نو پیدا کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اسم الباری کے معنی خالق بے مثال ہیں، پیدا کرنے والا بے مثال، یعنی پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی، پہلے وہ شے اس کا وجود ہی نہیں تھا، اس کا کوئی پہلے سے جسم و جان، کوئی اس کے پہلے سے شکل و صورت نہیں تھی، اس کو از ابتدا بالکل سرے سے یعنی پہلے سے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اب پیدا کیا جا رہا ہے تو اس کو باری کہا جاتا ہے۔ یعنی مخلوقات کو پیدا کرنے والا بغیر اس کے کہ ان کی کوئی مثل یا نظیر تھی کہ اسے دیکھ کر اس طرح کی مخلوق پیدا کیا ہو، یعنی ایسی کوئی مخلوق ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مثال، بغیر کسی اگزامپل کے، بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی ویسی چیز کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے انسان کو، جو قصور و نقصان کی آلائش سے پاک ہے۔ اس طرح کے فرق نہ رہنے دیا، جیسا ہونا چاہیے تھا اسی طرح بنایا، یعنی انسان کی جو تخلیق فرمایا اس میں ذرا برابر فرق نہیں کیا گیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں رکھی گئی، اس میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، یعنی تخلیق میں، انسان کی تخلیق میں، اور جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی پیدا فرمایا انسان کو۔ اس لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، انسان جیسا کسی کو نہیں بنایا، چاند بھی اس کے سامنے ہینچ ہے، کائنات کی ہر شے اس کے سامنے ہینچ ہے۔ اجناس و اشخاص، اشیاء و مقادیر اور ان کے صفات، افعال اور اجال کو مقرر فرمایا، یعنی فسوى وقدر، یعنی مقدر فرمایا۔ کیا مقدر فرمایا؟ اجناس کو، یعنی ہر شخص کو، ہر جنس کو، ہر چیز کو، تمام چیزوں کی تقادیر کو اور ان کے صفات کو، ان کے افعال کو اور ان کی موتوں کو، ان کی پیدائش کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مقدر اور مقرر فرما دیا۔ کون سی چیز کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، یہ ساری چیزیں مقرر فرما دیا۔ اس طرح کے تمام مخلوق کا رخ ان افعال کی طرف موڑ دیا جو ان سے بالطبع یا بالاختیار صادر ہوتے ہیں، یا اس کے معنی یہ ہے کہ حق کی دریافت میں نصب دلائل اور انزال آیات کے ساتھ دنیا و آخرت میں نتائج و امور کی شناخت کے علم کے ساتھ ان کو ہدایت دی، یعنی ان چیزوں کو ہدایت بھی عطا فرمایا۔ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہ لوگوں کو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی عطا کرتا ہے، ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے، قریب بھی کرتا ہے اور بہت زیادہ قریب بھی کرتا ہے، اور رحم کرتا ہے اور رسوا بھی کرتا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور نیک بخت بھی بنایا ہے اور بدبخت بھی بنایا ہے۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں لوگوں کو خوش کیا اور غمناک کیا۔ ادنا بمعنی اقربا، ادنا کے معنی قریب کیا، اور اس کے معنی بہت زیادہ قریب کرنا بھی ہیں، اور اگر اسے دناۃ حمزے کے ساتھ سے مشتق مانے تو بھی درست ہے۔ اس وقت معنی یہ ہوگا کہ بعد کو ناقص اور پست رکھا، نہیں بالکل ناکارا، بالکل ناقص اور پست رکھا،
کم رکھا. اس طرح یہ اقربا کے مقابل اور مقام کے مناسب ہوگا اور قرائن کے لحاظ سے بعید بھی نہیں ہے. جسمانی و روحانی طعام و شراب کے ساتھ سیر کیا، یعنی کھلایا اور پلایا، یعنی صرف جسم کی روح نہیں بلکہ جسم کو بھی غذا عطا فرمایا، روح کو بھی غذا عطا فرمایا. مرور زمانہ میں اثر انداز نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ساتوں آسمان ٹھہرا کیے، سخت اور مضبوط آسمان ٹھہرا کرے، اور زمین ٹھہرا اور زمین بچھا دیا، اور اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، پہاڑ نصب کر دیے. تو فرما رہے ہیں کہ مرور زمانہ میں ان میں کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، یعنی ہر کوئی چیز وقت کے گزرتے وہ چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے. اس میں اب ہر ایک چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ کتاب ہی لے لیں، یہ کتاب ہو تو یہ کتاب ایک عرصے کے بعد اس کو دیمک لگ جائے گی یا پیپر بالکل بوسیدہ ہو جائے گا، بالکل کمزور ہو جائے گا. یہ کپڑے لے لیں، ایک کپڑے بھی ایک وقت تک یہ استعمال ہوں گے، ایک وقت کے بعد یہ کپڑے بھی بوسیدہ ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے. الغرض کوئی بھی چیز دنیا میں ہر چیز آتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، لیکن رب ذوالجلال کی یہ شان دیکھیں کہ سال ہو سال، برس ہا برس، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن نہ آسمان میں شگاف پڑا، نہ زمین میں کوئی دراڑ آئی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک طویل زمانہ گزرنے کے بعد بھی وہ اپنی حالت پر جوں کہ توں آسمان اور زمین قائم ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے زمین و آسمان کو مضبوط پیدا فرمایا کہ زمانے کا گزرنا ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، کہ ہر چیز زمانے کے گزرنے کے ساتھ وہ بوسیدہ اور کمزور اور لاغر ہوتی جاتی ہے اور اختتام پذیر ہوتی ہے، یعنی اپنی انتہا کی طرف جاتی ہے. لیکن اتنا طویل عرصہ اور مدت گزرنے کے بعد بھی نہ آسمان میں کوئی دراڑ اور شگاف آئی، نہ زمین پھٹ گئی. ہاں، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، ظالموں کو عذاب دینا چاہا، تو زمین کو چاک کر کے اس میں دھسا دیا. لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زمین پھٹی نہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اس کا حکم نہیں ہوگا، تا قیام قیامت یہ اپنی حالت پر جوں کا تو رہیں گے یہ چیزیں. غیرہ بکسر غین و فتحہ، یا وفتح یا ہو تو یہ غیرتن کی جمع ہے. یہاں پر آگے فرمایا ولا مامونا من مکرہ وغیرہ وانفاذ قضیتہ وفعلہ وامرہ ولا مستکنفا عن عبادتہ فرمایا. تو غیرہ کے معنی بیان فرما رہے ہیں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. غیرہ بکسر غین و فتحیہ ہو تو یہ غیرتن کی جمع ہے، نیز اس کی جمع اغیار بھی آتی ہے. بعض نسخے میں من غیرت ہی ہے. غیرت کا معنی رشک ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر غیرت یہ ہے کہ وہ انہیں قرب الہی سے دور کرنے والی اور محرمات و مکروہات اشیاء سے ان کا ارتکاب کرنے پر قہر و ابتلا نازل کر کے جزا و عتاب دے کر ان کا ارتکاب کرنے سے انہیں روکے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی یہ غیرت ہے کہ جو بندے، اللہ تعالیٰ کی غیرت ہی ہے یہ کہ جو بندے اس کا اللہ کا قرب حاصل کرنے سے بندوں کو جو محرمات یعنی جو حرام کردہ چیزیں، مکروہ چیزیں ہیں، اس کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس مکروہات اور مباحات کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عتاب رکھا، ان کے لیے عذاب رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے تاکہ اس عذاب اور ابتلا کے ذریعے، اس آزمائش کے ذریعے ان گناہوں کو دھو دیا جائے اور بندوں کو قریب کر دیا جائے. یہ اللہ کی غیرت ہے. اگر اللہ چاہے تو ان گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دے، ان کو تباہ کر دے، ان کو اپنے قریب نہ لے، ان کو معاف نہ کرے، لیکن یہ اللہ کی غیرت ہے کہ ان کو عذاب میں مبتلا کر کے ان کو اس کی جزا، اس کا عقاب، اس کو جزا دے کر اللہ تعالیٰ پھر بندوں کو اپنے قریب کرتا ہے. ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے باز رکھی. روکی جانے والی اشیاء سے مراد وہ ظاہری عطیات بھی ہیں، ہو سکتے ہیں جو الطاف مخفیہ کو متضمن ہو، یعنی اس کا ہر حال میں شکر ہے،
خواہ حالت نعمت میں ہو یا حالت مشقت میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حصول نعمت کی طرح نزول بلا کے وقت کا بھی وظیفہ شکر ہے، کیونکہ یہ باطنی نعمت کو متضمن ہے، مگر چونکہ بلا کے وقت بندے کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے صبر کو شکر کا بدلہ قرار دیا گیا ہے۔ بندہ زحمت کے وقت نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سیاہ بادل سفید پانی برساتے ہیں، کیونکہ بندے کی شان ہے فی العطاء شاکر فی الصبر فی البلاء صابر، کہ بندہ انعام پر شاکر ہو اور مصیبت پر صابر ہو۔ تو یہ ابھی آپ کا خطبہ ابھی چل رہا ہے، ابھی کچھ صفحات ہیں، ابھی خطبہ نامکمل ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے درس میں اس کو ہم آگے مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور مصیبت اور بلا پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیران پیر کے نصائح اور آپ کے موعظت سے ہمیں مالا مال ہونے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔